بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن نبی رافع رضی اللہ تعالی عنہ قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنها أن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرق عليهم ويحنكهم أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نواسے حسن ابن علی کے کان میں نماز والی اذان پڑھتے ہوئے دیکھا جب آپ کی صاحبزادی فاطمہ کے ہاں ان کی ولادت ہوئی۔ جامع الترمذی و سنن ابی داؤد۔ دوسری روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا کرتے تھے تو آپ ان کے لیے خیر و برکت کی دعا فرماتے تھے اور تہنیک فرماتے تھے۔ محترم بھائیو، کئی دنوں سے سوچ رہا تھا کہ اتوار کے دن لوگ فارغ ہوتے ہیں، چھٹی ہوتی ہے، تو چلو کچھ خیر کا کام ہو جائے۔ تو دل نے چاہا کہ ایک یا دو چھوٹی حدیثوں کا ترجمہ، ان کی مختصر تشریح ہو جائے تو انشاءاللہ فائدہ سے خالی نہیں ہے۔ پہلی بات تو سمجھیں کہ حدیث کس کو کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات کو۔ اسی طرح آپ کے عمل کو بھی بسا اوقات حدیث کہا جاتا ہے، لیکن زیادہ تر عمل پر اطلاق سنت کا ہوتا ہے اور آپ کے قول پر حدیث کا اطلاق ہوتا ہے۔ اب حدیثیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بے شمار ہیں، نبوی زندگی میں حدیث کی کتب بھری پڑی ہیں، بخاری، مسلم، سیاستہ۔ پھر یہ احادیث مختلف امور کے متعلق ہیں۔ میں نے آپ حضرات کے لیے درس میں سب سے پہلے جن احادیث کا انتخاب کیا ہے وہ ہیں انسانی معاشرت اور معاملات کے متعلق، کہ ایک انسان کو زندگی کے ابتدا سے آخر تک شریعت کیا ہدایت دیتی ہے کہ وہ اپنی زندگی گزارے تو کس طرح گزارے۔ ایک ہے اپنی خواہش کے مطابق زندگی گزارنا، وہ بھی گزر جاتی ہے۔ دوسرے ایک انسان زندگی گزارے اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق۔ اگر زندگی اس طریقے کے مطابق گزرے گی تو پورے یقین سے کہا جاتا ہے کہ یہ انسان عند اللہ سرخرو ہوگا، کیونکہ انسان کی دنیا میں آمد ہو یا دنیا سے جانا ہو، یہ دو مرحلے ایسے ہیں کہ جو انسان کے قبضہ اختیار میں نہیں ہے۔ دنیا میں آنا بھی اللہ کی مرضی کے تحت ہوتا ہے، دنیا سے جانا بھی اللہ کی مرضی کے تحت ہوتا ہے۔ مزہ یہ ہے کہ جس طرح آنا اور جانا اللہ کی مرضی پر منحصر ہے، انسان آمد اور رفت کے درمیان کا جو زمانہ ہے زندگی کا، یہ بھی اللہ کے حوالے کر دے کہ میرے مولا جس طرح تیری مرضی ہوگی، تیرا حکم ہوگا یا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہو طریقہ ہوگا، میں اسی کے مطابق ہی زندگی گزاروں گا، تو یقیناً اس میں کامیابی ہے۔ اب اس حدیث میں کیا بتایا گیا؟ والدین کی سب سے پہلی ذمہ داری جب ان کے ہاں اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت دے تو والدین کی کیا ذمہ داری ہے۔ اس حدیث میں یہ ذمہ داری ماں باپ کی بتائی گئی ہے۔ حضرت ابو رافع کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضرت فاطمہ کے ہاں جب پہلے بیٹے کی پیدائش ہوئی حضرت حسن ابن علی کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں اذان کہی۔ یہ ایک روایت ہے۔ اس کے علاوہ دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک کان میں اذان اور دوسرے کان میں اقامت کہی۔
خود ہی حضور نے اپنے نواسے حضرت حسین کے دونوں کانوں میں، ایک میں آذان اور دوسرے میں اقامت. اسی طرح بعض روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت حسین پیدا ہوئے سال سوا سال بعد، تو حضرت حسین کے کانوں میں بھی آذان اور اقامت رسول اللہ نے خود کہی. پھر تیسرے بیٹے حضرت علی کے پیدا ہوئے، ان کا نام تھا محسن. ان کی پیدائش پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آذان کہی. تو پہلا عمل مسلمان کے لیے یہ ہے، جب اس کو اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت سے نوازے تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والے بچے کے کان میں سب سے پہلی جو آواز جائے وہ اللہ کی کبریائی اور توحید کی، اور جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی شہادت کی. اذان میں یہ کچھ ہے نا جی، سب سے پہلے اللہ کی بڑائی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ اللہ کی توحید کی گواہی ہے. اشہد ان محمد الرسول اللہ، حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی گواہی ہے. اس کے بعد جناب نماز کی دعوت ہے، پھر فلاح اور کامیابی کے راستے کی نشاندہی ہے، پھر آخر میں اللہ کی کبریائی کا اعلان ہے. اب ایک کان میں تکبیر آذان اور دوسرے میں اقامت اور تکبیر، حضرات محدثین لکھتے ہیں یہ اشارہ ہے اس آنے والے نومولود بچے کے لیے کہ جناب آپ کی زندگی کا دورانیہ اتنا ہی مختصر ہے جتنا آذان اور اقامت کے درمیان کا وقت ہوتا ہے. جتنا آذان و اقامت کے درمیان وقت ہوتا ہے نماز کا، اتنا ہی آپ کی زندگی کا دورانیہ ہے، لہذا سنبھل کر زندگی گزارنا. تو آذان دینا میرے بھائیو بچے کے کان میں، یا اقامت کہنا، یہ سنت عمل ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلا یہ عمل. اسی طرح دوسرا عمل حضرت عائشہ کی روایت میں بتایا گیا کہ جب بھی انصار یا مہاجرین کے گھر میں کوئی نومولود بچہ ہوتا، پیدا ہوتا، تو وہ برکت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے. آپ دو کام کرتے، ایک ان کے حق میں برکت کی دعا فرماتے کہ یا اللہ اس بچے کی زندگی میں برکت عطا فرما، اور دوسرا تہنیک فرماتے. تہنیک کا کیا عمل ہے؟ تہنیک یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے منہ مبارک میں کھجور لے کر اس کو چباتے، جب نرم ہو جاتی تو وہ اپنے منہ سے نکال کر بچے کے منہ میں ڈال دیتے. تو اس بچے کے منہ میں سب سے پہلی چیز جو جاتی وہ رسول اللہ کے لعاب سے ملی ہوئی کھجور. کتنے خوش نصیب تھے وہ بچے کہ جن کے منہ کے اندر پیدا ہونے کے فوراً بعد جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب پہنچا اور ان کا جزو بدن بن گیا. تو یہ تہنیک اس کو کہتے ہیں. تو یہ عمل بھی سنت ہے، یہ عمل بھی سنت ہے. تہنیک کرنا ہمارے لیے بہتر یہ ہے کہ گھر کے اندر جو بزرگ ہو، قابل احترام ہو، بڑا ہو، نیک نمازی انسان، اس سے اگر یہ تہنیک کا عمل کرایا جائے اور اس سے برکت کی دعا بھی کرائی جائے تو سنت کی اتباع بھی ہو جائے گی، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کی یاد دہانی اور تسلسل بھی ہو جائے گا. یہ ہماری امت اسلام کی روایات میں سے ایک روایت ہے. جو چیز رسول اللہ کے عمل سے ثابت ہے، یقیناً امت کے لیے اس میں اللہ تعالیٰ نے ڈھیروں خیر اور برکتیں رکھی ہیں جن کا ہمیں اس دنیا میں اندازہ نہیں ہو سکتا. یقیناً مرنے کے بعد ہمیں اس کا اندازہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان حضور علیہ السلام کے مبارک ارشادات پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا آتنا فی